الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے، شان والے، مقام والے، مرتبے والے، اللہ والے، اللہ کے پیارے بندے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب، آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا لقب حیدر کرار بھی ہے، اور ان کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر بھی ہے۔ ان کی دو کنیتیں ہیں، ایک کنیت ابو الحسن ہے، حسن کے باپ، کیونکہ ان کے بڑے صاحبزادے، بڑے بیٹے کا نام حسن تھا رضی اللہ عنہ، اس حوالے سے ان کی کنیت ابو حسن ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ علی اور میرے درمیان کسی بات پر تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے، وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تلاش کرنے کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کی کمر کے اوپر سے مٹی جھاڑی، اور مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ بیٹھیے۔ ابو تراب کا مطلب مٹی والا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو تراب کنیت سے بڑھ کر مجھے کوئی کنیت پسند نہیں تھی۔ جب کوئی ان کو ابو تراب کی کنیت کے ساتھ پکارتا تھا ان کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو حسن ہے اور ایک ابو تراب ہے۔ اصل نام علی ہے، والد کا نام ابو طالب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک بات اس انداز میں بھی نوٹ فرما لیجئے کہ اللہ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رشتہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ بیٹی کا اس کو ہی دیا جاتا ہے جو پسند ہو، جس کا کردار پسند ہو، جس کی عادات پسند ہوں، جس کا مزاج پسند ہو۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے خواتین جنت میں جو عورتیں جائیں گی، جنت میں ان عورتوں کی سرداری جس عورت کو نصیب ہوگی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خاتون جنت ان کی بیوی ہیں، اور نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن حضرت حسین ان کے بیٹے ہیں، اور خود جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ، وہ جو 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ان 10 صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا
چوتھے نمبر پر نام آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گارنٹی دی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنتی انسان نہیں بلکہ پکے جنتی ہیں، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی گواہی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ کی طرح یہ عظمت حاصل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ اور ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جس نے اس کو دیکھا، جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا، جہنم کی آگ اس کو بھی نہیں چھوئے گی۔ صحابی کا مرتبہ عظیم المرتبت صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے فضائل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ چند فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ نے سن لیا۔ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، نبی کے صحابی ہیں، رسول کے داماد ہیں، آپ کی پیاری بیٹی ان کے گھر میں ہے، حسن و حسین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین یا رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ 4 سال 6 ماہ اور کچھ دن یا 4.5 سال کے قریب وہ امیر المومنین رہے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ رہے۔ آئیے ایک اور انداز میں بھی سنیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ مہاجرین کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لباس بھی بہت مختصر ہوا کرتے تھے، بڑی تنگی کی حالت ہے، کچھ نہیں ہے، غریب الوطن ہے، مسافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنے والے یہ مہاجرین جب مدینہ میں پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مواخات قائم فرماتے ہیں، بھائی چارہ قائم فرماتے ہیں، ایک انصاری کو ایک مہاجر کو ملا دیتے ہیں، انصاری کا بھائی مہاجر کو بنا دیتے ہیں، مہاجر کا بھائی انصاری کو بنا دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے انصاری کے پاس کچھ نہیں ہے، انصاری کے پاس تو بہت کچھ ہے، مہاجر کے پاس کچھ نہیں ہے، جب بھائی بنا دوں گا یہ انصار اس مہاجر بھائی کو فل سپورٹ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے مواخات قائم کی، اس مہاجر کا یہ انصاری بھائی ہے، ایک مہاجر دوسرے انصاری کو آپ علیہ السلام بھائی بناتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے تمام مہاجرین کے بھائی بنا دیے، ان کو مواخات اور بھائی چارہ قائم کر دیا انصار کے ساتھ، یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ مجھے آپ نے کسی انصاری کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے علی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا ہے، لیکن علی تیرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا علی کو کیا فرما رہے ہیں؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور عظمت اور سعادت خصوصی فضیلت کو سنتے صدقات بھی جمع کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے کے لیے گھر کا سارے کا
رہے ہیں، لیکن آپ نے مدینہ کہ تیرا وہی مقام ہو جو مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی علی تو نبی تو نہیں بن سکتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کسی اہم کام کے لیے پیر جایا کرتے تھے، اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کے جایا کرتے تھے کہ آپ نے پیچھے قوم کی رکھوالی کرنی ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ سن کر بڑے خوش ہوئے، خاموش ہو گئے۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہارون کو ذمہ داریاں دے کے جایا کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے ہیں اور پیچھے ذمہ داریاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی ہو گیا، دوسرا فتح ہو گیا، بہت بڑا خیبر کا قلعہ ہے جو فتح نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام شام کو رات کو اعلان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اب اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، صحابہ کرام جمع ہیں، آپ علیہ السلام ایسے دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ موقع تم جاؤ یہ جھنڈا لو اور اللہ آپ کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، ایک نگاہ دوڑانے کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک آدمی نظر نہیں آیا جس کا نام ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں این علی، اے میرے ساتھیو علی نظر نہیں آ رہے، علی کہاں ہیں؟ آپ کو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، فوراً ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا کبھی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی۔ علی جاؤ، مڑ کے واپس نہیں آنا، مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، جا کر ان کو پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے، اگر تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے، تسلیم نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ ان کو کچھ اصول بتا دیے، طریقہ کار بتا دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خیبر میں خیبر کا قلعہ فتح کروایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر گواہی دیتے ہیں علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول علی المرتضی سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے، یہ کوئی معمولی عظمت کی بات ہے، یہ کوئی عام سعادت ہے۔ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، میرے پیغمبر تصدیق فرما رہے ہیں
علی اللہ سے محبت کرتا ہے، علی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور ہم تو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ اور رسول کی محبت کی ہم حقدار و اہل ہیں بھی کہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، گارنٹی دے دی، مہر لگا دی کہ علی المرتضیٰ پر اللہ کو بھی پیار ہے، رسول اللہ کو بھی پیار ہے، اللہ بھی علی سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ بھی علی سے پیار کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، وہ اپنا خانہ خراب کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ علی دنیا میں رسول اللہ کے بھائی، آخرت میں رسول اللہ کے بھائی، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرنے والے، رضی اللہ تعالی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عظمت مقام مرتبہ ایسے نہیں ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی بڑی پیاری ہے، ان کا کردار بھی بڑا پیارا ہے، ان کا عقیدہ بھی بڑا پیارا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے، جب بھی پکارا تو رب العالمین کو پکارا، جب بھی مشکل کشائی کی ضرورت پڑی تو رب العالمین کو پکارا، جب بھی فریاد کی تو رب العالمین سے کی، جب بھی غیبانہ طور پہ مدد کی ضرورت پڑی تو رب العالمین کو پکارا، اولاد مانگی تو اللہ سے مانگی، رزق مانگا تو اللہ سے مانگا، شفا مانگی تو اللہ سے مانگی، نفع خیر بلائی مانگی تو اللہ سے مانگی۔ جس کا اس طرح کا عقیدہ ہو اس کے اوپر رب العالمین راضی کیوں نہ ہو، کیونکہ رب العالمین تو اپنے پیاروں کے ساتھ راضی ہوتے ہیں، اپنے موحدین کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا، آمنو جو سچے انداز میں مومن بن جاتے ہیں، جو موحد بن جاتے ہیں، سچے مومن بن جاتے ہیں، اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر قسم اٹھا کے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے علی کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ ترازو قائم کر دیا، کسوٹی بتا دے اور طریقہ کار بتا دیا، اصول بتا دیا اور طریقہ کار بتا دیا۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن و علی سے پیار نہ کرے، مومن و علی سے محبت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ منافق و علی سے محبت کرے، پیار کرے، یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ علی معیار ہیں ایمان کے، علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، علی سے نفرت اور بغض یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کی رب العالمین تطہیر کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی نامناسب چیزوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، پاک اور صاف اجلا اور عمدہ بنانا چاہتے ہیں۔ آیت تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی، آپ کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو پھیلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا اور چادر کے اندر ڈال کے آپ نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیت، اے رب العالمین یہ بھی میرے رہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا یا اللہ جس طرح میری بیویاں اہل بیت ہیں تو ان کو ہر قسم کی نامناسب سے چیزوں سے پاک اور صاف اور مطہر کرنا چاہتا ہے، یا اللہ میرے علی کو بھی پاک فرما دے، میری فاطمہ کو بھی پاک فرما دے، میرے حسن و حسین کو بھی پاک فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں جس صحابی کو اہل بیت میں شامل فرمایا وہ سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالی۔ عیسائیوں کا وفد آیا،
انہوں نے کہا ہم نے مباہلہ کرنا ہے. آیت نازل ہوئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ آیت نازل ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, حضرت فاطمہ کو بلایا, حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا ہؤلاء من علی, یہ میرے گھر والے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا, اپنے آل بیت میں شامل فرمایا. یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں ہے, بڑی عظمت کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن آج علی تیرے سوالے سے گروہ بن گئے, جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو گروہ بن گئے. کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا, وہ بھی ہلاک ہو گئے. کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, مخالفت کی, وہ بھی ہلاک ہو گئے. اے علی تیرے بارے میں بھی دو گروہ بن جائیں گے. ایک تیری محبت میں حدود کراس کر جائے گا, وہ بھی ہلاک ہوگا. ایک تیرا انکار کرے گا, وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. ایک کو رافضی کہتے ہیں, رافضی رفض سے ہے جو حدود کو کراس کر جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ سے ملا دیتا ہے. اس کو رافضی کہتے ہیں, رفض کرنے والا, غلو کرنے والا. دوسرا خارجی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے, کمی کرتا ہے, آپ کی توہین کرتا ہے. حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی توہین کرنے والے بھی برباد ہو جائیں گے. حضرت علی کو صحیح انداز میں ماننے والے جو قرآن و سنت میں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, وہ آج بھی حق پر ہیں. قیامت کے دن تک حق پر رہیں گے اور قیامت کے دن سیدنا علی کے ساتھ, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے, اصحاب رسول, تابعین, تبع تابعین, محدثین کا جو عقیدہ ہے, وہ راہ اعتدال ہے. وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غلو نہیں کرتے اور ان کی شان میں تنقیص بھی نہیں کرتے, کیونکہ یہ دونوں کام ہلاکت اور تباہی کا باعث ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو راہ اعتدال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, 47 ہجریہ. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد کوفہ میں, اور ابن ملجم ملعون چھپا ہوا ہے مسجد کے دروازے کے پاس. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خنجر کے وار کر کے ان کو اس نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ شہادت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی. صحابی بیان کرتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, غار ہرا پہ اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے. وہاں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, سعد بھی, طلحہ بھی ہیں, 3-4 اور صحابی بھی ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ہرا کو فرمایا, ما علیک الا نبی و صدیق و شہید. تیرے اوپر نبی موجود ہیں, صدیق موجود ہیں اور شہید موجود ہیں. وہاں سے اشارہ تھا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تبھی نہیں ہوگی بلکہ شہادت کی موت ہوگی. اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرما دیا. آگے چلتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت دی, بڑی شان دی, بڑی مقام دیا. ان کی سیرت اتنی پیاری تھی, وہ موحد تھے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے, متبع سنت تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دل و جان قربان کرنے والے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی موجود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی سچی محبت کرنے والے، ابو بکر عمر کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے نام رکھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ حرب نام اچھا نہیں ہے، اس کا نام حسن رکھنا چاہیے، آپ نے حسن رکھ دیا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میں نے حرب رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بل ہوا حسین، اس کا نام حسین ہونا چاہیے۔ حسن کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا، حسین کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیے، شادیاں کی، بیٹا پیدا ہوا، پوچھا گیا علی بیٹے کا نام کیا رکھو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تو نام محمد سے پیار ہے، بیٹے کا نام محمد رکھوں گا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں، دوسروں کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے گھر سے بیٹا پیدا ہوا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا علی نام کیا رکھو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ محمد کے بعد نام ابو بکر ہی پیارا لگتا ہے، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، پوچھا کیا نام رکھو گے؟ فرمانے لگے ابو بکر کے بعد نام عمر ہی پیارا لگتا ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے حضرت علی رسول اللہ سے بھی پیار کرتے تھے، رسول اللہ کے ساتھیوں، آپ کے یاروں ابو بکر عمر کے ساتھ بھی پیار کیا کرتے تھے۔ پیار کیوں نہ کرتے؟ ایک اور روایت بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دے کے ان کے سسر بن جاتے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں ہے، حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر کے دنیا سے روانہ ہوتے ہیں۔ ان کی آپس میں محبت تھی، آپس میں پیار تھا، اتفاق تھا، اتحاد تھا۔ بعض لوگوں نے اس طرح ہوائیاں اڑائی ہوئی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر سے بھی محبت فرماتے تھے، شیخین کریمین ابو بکر عمر سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اور وہ حضرات ان سے محبت کرتے تھے۔ آل رسول اصحاب رسول سے محبت کرتے تھے، اصحاب رسول آل رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خاص الخاص ساتھی ابو الحیاج اسدی غالباً ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، کیا میں تمہیں وہ کام کرنے کی ذمہ داری نہ سونپوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری مجھے سونپی تھی؟ کہنے لگے کون سی ذمہ داری ہے؟ فرماتے ہیں جاؤ جو قبر ایک بالشت سے اونچی ہو اس کو زمین کے برابر کر دو۔ صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پرستی کے خلاف تھے، قبروں کو بیجا بڑا کرنے کے خلاف تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالشت سے بڑی قبر کو زمین کے برابر کروانے والے تھے، وہ بڑے بڑے تعزیے کیسے برداشت کر لیں گے؟ وہ بڑے بڑے تعزیوں کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے مقبروں کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے مزارات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا جاؤ علی جو قبر زمین سے ایک بالشت اونچی ہو اس کو برابر کر دو۔ جو کام رسول اللہ نے مجھ سے کروایا ابو الحیاج جاؤ وہی کام آج تم کرو۔ جو قبر ایک زمین سے ایک بالشت اونچی ہو اس کو ایک بالشت سے زیادہ بڑی ہو اونچی ہو اس کو برابر کر دو ایک بالشت کے۔ تو پتہ چلا کہ قبر پرستوں کا حضرت علی سے کوئی تعلق، مزار پرستوں کا حضرت علی سے تعلق، درباریوں کا حضرت علی سے تعلق
نہیں، حضرت علی قبر پرستی کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ قبر سنت کے مطابق بنائی جائے. وہ سنت طریقہ کیا ہے کہ زمین سے ایک بلشت اونچی ہونی چاہیے. ہم بھی اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو اکثر لوگ قبر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے. اپنی مرضی کے مطابق کوئی کس طرح قبر بنا رہا ہے، کوئی کس طرح بنا رہا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے، فضیلت کے قائل تھے. ان کے صحابی ہیں، خاص الخاص ساتھی ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بڑے گہرے دوست تھے. ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں ان کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں ان کے ساتھ تھے. اکثر وقت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا. انہوں نے پوچھا امیر المومنین یہ بتائیے ایو کون سا آدمی، ایو رجل افضل بعد رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے جو رسول اللہ کے بعد افضل ترین ہو، سب سے زیادہ فضیلت والا ہو. حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے انسان کے بارے میں علی کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ. ابو بکر صدیق بھی جنتی، پکے جنتی، اور حضرت علی بھی جنتی، پکے جنتی. حضرت عمر بھی جنتی، پکے جنتی. حضرت حسنین کریمین بھی جنتی، پکے جنتی. پاس رکھو اپنے فرقے جو تمہارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، آل رسول بھی ہمارے ہیں، اصحاب رسول بھی ہمارے ہیں. ان دونوں کو ماننے والا صراط مستقیم پر ہے. جو ان دونوں میں فرق کرتا ہے، محبت میں، عظمت میں، شان میں، مقام میں کسی ایک کی بیعدبی کرتا ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے اور وہ صراط مستقیم پر بھی نہیں ہے. جو بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمایا. تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سیکھنے والے تھے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی چونکہ ان کے گھر میں تھی، اس لیے براہ راست طہارت کے مسائل نہیں پوچھ سکتے تھے، شرم آتی تھی. حیا کی وجہ سے اپنے ساتھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں جاؤ مسئلہ میرا ہے، رسول اللہ سے جا کر پوچھو، پھر مجھے سن کر جواب دے دینا. دین سیکھنے والے. اور نبی علیہ السلام کا جیسے فرمان آ جاتا، سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل ایکسپٹ کرے نہ کرے، ان کی سوچ یہ تھی پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، امام کائنات غلط نہیں ہو سکتے. فرماتے لو کان الدین بالرائے، اگر دین رائے کا نام ہوتا تو پھر مسح کا حکم جو رسول اللہ نے پاؤں کے اوپر کرنے کا دیا ہے، اوپر نہیں بلکہ پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جاتا، کیونکہ مٹی تو نیچے سے لگتی ہے، مٹی نیچے سے لگتی ہے، لیکن مسح کا حکم اوپر سے ہے. وہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہے دین یہی ہے جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں ما کنت لأدع سنت النبی، پوری کائنات کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی سنت ہو، اللہ کے رسول کا طریقہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کنت لأدع، کسی ایک بندے کی وجہ سے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. آج ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت بتائی جائے، کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن میرا مولوی نہیں مانتا، میرا بزرگ نہیں مانتا، میرے دوست نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے، ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رسول کی سنت اور آپ کے طریقے پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ رفع الیدین والی نماز تھی. نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، رکوع میں جاتے
اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. یہ نماز ابو بکر صدیق والی نماز ہے. سنن کبریٰ بہقی کے اندر دوسری جلد میں صفحہ 72 پہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے نانا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افتتح جب نماز شروع کی، رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اذا رکع جب رکوع کرنے لگے تو رفع الیدین کیا. اذا رفع راسہ من الرکوع جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین کیا. میں نے اپنے نانا جان سے پوچھا، اے میرے نانا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ رفع الیدین والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. آپ نماز شروع کرتے ہوئے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. حضرت علی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والی نماز رفع الیدین والی نماز صدیق اکبر والی نماز ہے. رفع الیدین والی نماز حضرت علی والی نماز ہے. رفع الیدین والی نماز جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. لیکن آج چھوڑ دیا جاتا ہے فلاں فلاں کہہ کے. اللہ ہمیں اتباع سنت میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے مختصر وقت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل، مناقب، شان جو بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ بیان کی ہے. 3 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مشہور ہیں جو بلا سند ہیں، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں اور مشہور بہت ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. سنا ہوا ہے نا؟ جشن مولود کعبہ میں بیت اللہ ہے، وہ کہ زچہ بچہ سنٹر تھوڑا ہے. وہاں کوئی بچے پیدا کرنے کی جگہ تھوڑی ہے. اگر فطرت یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے اور تجربہ مشاہدہ یہ کہتا ہے، اگر کوئی خاتون مسجد میں ہو اور بچہ پیدا ہونے کا وقت آ جائے، وہ مسجد میں بیٹھتی نہیں، مسجد کو چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہے. یہ تو عام مسجد کا احترام ہے. بیت اللہ کا احترام تو اس سے زیادہ ہے. یہ کے وقت وہ گھر چھوڑ کر بیت اللہ شریف میں اگر انہوں نے رہائش اختیار کی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں اور ایسا ثابت ہی نہیں ہے. دوسری بات مشہور ہے، ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آ گئے تھے. بات سنی ہوئی ہے نا، مشہور ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آئے، ان کو ساتھ لیا، رات کا وقت تھا اور بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلایا اور ہمیں علی فلاں فلاں کی امانتیں ہیں میرے پاس، یہ صبح امانتیں ادا کر کے آ جانا. حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے کہا علی پہلے تو مجھے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ صبح میں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، اب مجھے یقین ہے کہ اس رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا صبح امانتیں دے کر تو نے واپس آنا. یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی صحیح بخاری سے ثابت ہوتا ہے وہ رات کا وقت تھا ہی نہیں. لوگ عرب کے لوگ ظہر کے بعد کیلولا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے دوپہر کے وقت ہجرت کی تھی، رات کو کی ہی نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ جو بات مشہور ہے یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. تیسری بات مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گود میں نبی علیہ السلام نے سر رکھا ہوا ہے. عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. آپ اللہ کے پیغمبر کو جگاتے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رحمت کائنات کے چہرے پہ پڑے، آپ کی آنکھ کھلی. علی کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. آپ نے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا. علی نے نماز پڑھ لی، پھر آپ نے اشارہ کیا، سورج غروب ہو گیا. یہ بات بھی بلا سند ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تھی علمی باتیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ان 3 چیزوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ کی شان میں کمی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کی فضائل میں ان کی بے شمار روایات ہیں حضرت علی کی شان میں، فضائل میں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ان کے حوالے سے گھڑی گئی ہیں، مشہور کی گئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام آل رسول، تمام اہل بیت کا ادب اور احترام، بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ادب احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله